حاضرین کرام، ہم اور آپ جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو آزمائشوں سے بھر دیا ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، گھریلو طور پر ہو، سماجی طور پر ہو، صوبائی یا ملکی طور پر ہو، یا پھر عالمی سطح پر ہو، ہر سطح پر ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ جسمانی تکلیف میں پریشان ہوتے ہیں، انہیں کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس بیماری کو وہ جھیل رہے ہوتے ہیں، جس پریشانی سے وہ دوچار ہوتے ہیں، جس درد کو وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور جس بیماری میں وہ خود کو مبتلا پاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھریلو طور پر پریشان ہیں کہ ان کی بیوی ان کی زندگی میں ایسی آ گئی جس نے اس کی اس دنیا کو بھی جہنم بنا دیا ہے، جس نے اپنی نافرمانی کی بنیاد پر، اپنی عدوان کی بنیاد پر، اپنی سرکشی کی بنیاد پر اپنے شوہر کی زندگی کو تنگ کر رکھی ہے۔ وہ کما کر لاتا ہے، اس کی کمائی گئی سمپتی، اس کی کمائے گئے دولت اور اس کے کمائے گئے روپے پیسوں کو چھین کر منمانے طریقے سے استعمال کرتی ہے اور ان کی ایک نہیں سنتی ہے، تو اس طور پر بھی ایک انسان پریشان رہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اولاد کو دیکھ کر کہ اس کی اولاد نافرمان نکل گئی، اس کی اولاد اس کے ہاتھ سے باہر نکل گئی، کچھ کی اولاد اسے ہر طرح سے پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے، اس کی اولاد اس کے لیے باعث خسارہ، باعث نقصان، باعث بدنامی اور ناک کٹوانے کا سبب بن چکی ہے۔ اس کی اولاد نماز کا پابند نہیں، اس کی اولاد حدود الہی کو پامال کرنے والی ہے، اس کی اولاد اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے ساتھ اس اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ اس کی اولاد کے اندر قیامت کا ڈر نہیں، قبر کے عذاب کا خوف نہیں، اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ رب العالمین کی یاتناؤں کا انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کا انہیں کچھ احساس نہیں ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کی بات، شریعت کی بات، اسلام کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا اور اپنے منمانے طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ تو اس طور پر ایک باپ، ایک ماں اپنے اس بچے کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ مالی طور پر پریشان ہوتے ہیں، یا تو اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے، یا تو اس کی انکم کم ہوتی ہے جو اس کی ضرورت کو پوری نہیں کر پاتی ہے۔ اس کی جو انکم ہوتی ہے اس رقم سے اس کے جو دنچریہ ہیں وہ چلتے ہیں، روزمرہ کی زندگی اس کی گزرتی ہے، لیکن کوئی ناگہانی حادثہ، ناگہانی بیماری ان کے ساتھ لگ گئی جس میں اسے علاج کے لیے اچھا خاصا پیسے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر وہ پریشان ہو جایا کرتا ہے کہ ہم بال بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، اپنی روزی روٹی کا انتظام کریں، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کا انتظام کریں، یا پھر اپنے کمائے گئے پیسوں کو علاج میں لگا دیں۔ اس طور پر بھی کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس مالی پریشانی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور پھر بینک سے لون لے لیتے ہیں، کسی سیٹ سے، کسی مہاجن سے جا کر قرض پر، سود پر پیسے لے لیتے ہیں، اور پھر اس بوجھ تلے وہ خود کو پریشان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں، خاص کر غیر مسلموں میں، اور افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارے سماج میں بھی، ہماری سوسائٹی میں بھی، اور ہم مسلمانوں میں بھی ایسے افراد آ چکے ہیں جو اس قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہونے کے بعد خود کو ان پریشانیوں میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں دلاتے ہیں، خود کو پریشان کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان گنوا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کا قتل اپنے ہاتھوں سے مت کرو۔ اللہ رب العالمین تم پر مہربان ہے، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تم پر اپنی کرپا درشٹی رکھنا چاہتا ہے، لیکن تم پریشان ہو جاتے ہو۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود کہ اگر تم نے ایسا کیا ظلم کی بنیاد پر، سرکشی کی بنیاد پر، منمانے کی بنیاد پر، تو جان لو
اللہ رب العالمین ایسے تمام لوگوں کو جو خودکشی کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو جو آتم ہتیا کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو جو سوسائڈ کرتے ہیں، جہنم میں جھونک دے گا، اور اللہ رب العالمین کے لیے کام انتہائی سرل اور آسان ہے۔ حاضرین کرام، لوگ پریشانیوں کو تاب نہیں لاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں، یہ جان کر کہ جس پریشانی میں ہم پل بڑھ رہے ہیں، جس پریشانی سے ہم دوچار ہیں، اس سے ہمیں نجات مل جائے گی، اس سے ہم چھٹکارا پالیں گے، اس سے ہمیں اس بے چینی سے ہم نکل جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس عمل کے ذریعے، خودکشی کرنے والا اس عمل کے ذریعے اپنی دنیاوی پریشانی سے کئی گنا زیادہ پریشانی میں خود کو ڈال لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص لوہے سے یا کسی ہتھیار سے خود کو مارتا ہے، مرنے کے بعد تو خود کو بار بار اسی سے مارتا رہتا ہے۔ کوئی ڈوب کر مرتا ہے، بار بار خود کو ڈوبو کر مارتا رہتا ہے۔ جو زہر پی کر مرتا ہے، وہ بار بار زہر پیتا رہتا ہے اور اس کی اتڑیاں کٹتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو شخص جس طرح سوسائڈ کرتا ہے، وہ سوسائڈ کرتا رہے گا، بار بار اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے گا، بار بار وہ اس پریشانی کو دیکھتا رہے گا۔ آپ جو یہ سوچتے ہیں، خودکشی کرنے والا جو یہ سوچتا ہے ہم ایک بار مر جائیں گے، ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا، ہم دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پالیں گے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ آزمائش جس ذات کے ساتھ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے جس کو آزمائش سے دوچار کیا ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے جس کو سب سے زیادہ امتحانات کا سامنا کروایا ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ رسولوں کی جماعت ہے، وہ ایسے برگزیدہ بندوں کی جماعت ہے جس کی طرح اس کائنات میں آج تک کوئی نسل نہیں آ سکی۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ آزمایا، ایسا آزمایا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کسی کو کہا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، کسی کو کنگھیوں سے نوچ لیا گیا، کسی کو آروں سے چیر دیا گیا۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو جب آپ دیکھیں گے، صحابہ اکرام کی زندگی میں ایمان لانے کی پاداش میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحابہ اکرام نے اسلام کو کمایا ہے، ایمان کو کمایا ہے، ایمان کو حاصل کیا ہے، انتھک محنت کے ذریعے، انتھک پریشانی کے ذریعے، انتھک اذیتوں کے ذریعے، کفار کی جانب سے عذاب کو سہن کر کے انہوں نے کمایا ہے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں، ہر کال میں، ہر دور میں اور ہر وقت میں انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے نفس پر قابو رکھا، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام میں سے کسی کو ایمان لانے کی پاداش میں چٹائی میں لپیٹ کر اس میں دھواں دیا گیا، کسی کو گرم ریت پر لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، یہ کہہ کر کے تم کہو ہم ایمان سے انکار کرتے ہیں۔ کسی کو یہ کہا گیا کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور چڑھا دیا گیا۔ بہت سارے صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، لیکن کیا انہوں نے ان اذیتوں کو دیکھ کر کہ چلو ان اذیتوں سے چھٹکارا پالیں گے، ہم خود کو ہلاک کر لیتے ہیں، ہم خود کو مار لیتے ہیں، ہم خود کو تیاگ دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لیتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں کیا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی مصیبت برداشت نہیں کر سکتے، ہم انبیاء والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم پر اس زمانے میں مصیبتوں کا پہاڑ بھی ٹوٹ جائے تو ایسی مصیبت نہیں آ سکتی جو انبیاء پر آئی ہے، ایسی مصیبت نہیں آ سکتی جو صحابہ اکرام پر آئی ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، خود کو کنٹرول کیجئے۔ کیوں؟ جو شخص کنٹرول کرتا ہے، جو شخص صبر کرتا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کے فیصلے سے اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہیں اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں لکھ دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو مان کر جو شخص اللہ رب العالمین کے فیصلے سے اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ہدایت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ حاضرین کرام، آپ مسلمان خود کو کہتے ہیں صبر کیجئے، آج کل سوسائڈ کرنا ایک فیشن ہو گیا ہے، لوگ
اپنی محبوبہ کو نہیں پاتے ہیں، اپنی محبوبہ سے شادی نہیں کر پاتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، معمولی پریشانی کو دیکھتے ہیں سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ خاص کر نوجوان طبقہ سوسائڈ کی بیماری میں بہت زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، خود کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو اور ہمیں اچھی طرح یہ معلوم ہونا چاہیے، جو سوسائڈ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ اِنَّهُ لَا يَيَأْسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ سوسائڈ کب کرتا ہے انسان؟ جب اللہ رب العالمین کے جو اپنے سامنے اندھیرا دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے آگے کے تمام راستے بند ہو گئے، تب وہ جا کر کے سوسائڈ کرتا ہے۔ تو ایسا شخص گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، ایسا شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اور نا امیدی یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بے شک بلا شبہ کفار کے علاوہ، کافروں کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے انکار کرنے والوں کے علاوہ کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہو سکتا۔ لہذا خود کو مومن کہتے ہیں تو مایوسی سے بچائیے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیشہ امید لگائے رہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے۔ جب کوئی کہتا ہے نا لفظ میرا، اس میں جھلکتا ہے پیار، اس میں جھلکتی ہے محبت، اس میں جھلکتی ہے ہمدردی، اس میں جھلکتی ہے انکساری۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیار بھرے انداز میں کہا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون۔ کیونکہ نا امید صرف کفار ہوتے ہیں، نا امید اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، نا امید ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہوتا، جن کا ایمان اللہ رب العالمین پر کمزور ہوتا ہے، جو تقدیر پر اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کرتا۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس ہو کر اللہ رب العالمین کی مہربانی سے مایوس ہو کر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوسائڈ کر لیتے ہیں، جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے جئیں گے، ہمارے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو سوچ کر وہ گھٹ رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات لوگ گزری ہوئی باتوں کو یاد کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہمیں فلاں نے ایسا کہہ دیا، ہمیں فلاں نے رسوا کر دیا، ہم سے فلاں کام سرزد ہو گیا، ہم سماج میں چہرہ دکھانے لائق نہیں بچے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوسائڈ کر لیں۔ حاضرین، جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، فات ما فات، مزہ ما مزہ، جو چلا گیا وہ چلا گیا، اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ اس حادثے سے، اس واقعے سے آپ کو عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہمیں کس وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی، ہمیں کس عمل کی بنیاد پر رسوا ہونا پڑا۔ ہم زندگی میں مستقبل وہ عمل انجام نہیں دیں گے۔ اس بات کا تہیہ کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ کو، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کچھ لوگ حال سے پریشان ہوتے ہیں کہ مصیبت جو موجودہ زمانے میں ہمارے ساتھ ہے اس سے چھٹکارا کیسے پائیں گے۔ حاضرین، مصیبت آنی اور جانی ہے، پریشانیاں لگی ہوتی ہیں۔ الابتلاء سنت اللہ فی الکون، یعنی کائنات کے اندر آزمائش سے لوگوں کو دوچار کرنا یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو پریشانیاں جھیلتے ہوئے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی زندگی میں پریشانیاں لگی رہیں گی، اس بات کو مان کے چلیں۔ آپ کے ساتھ مصیبتیں لگی رہیں گی، اس بات کو یقین کے ساتھ مانیں، تبھی جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ لہذا اپنی پریشانی سے خود کو پریشان مت کیجئے۔ کچھ لوگ مستقبل میں، فیوچر میں ہمارا کیا ہوگا، ہم مر جائیں گے، ہمارے بیوی بچوں کی پرورش کون کرے گا، ہم مر جائیں گے، ہمارے بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، ہم مر جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی اپنے گھر والوں کی پرورش و پرداخت کا ذمہ دار آپ خود کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین پر آپ کا کوئی توکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح آپ کو پیدا کیا، آپ کو پالا پوسا، آپ کو بڑا کیا، اس لائق بنایا کہ آپ اس قدر سوچ سکیں، تو کیا اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کو چھوڑ دے گا، آپ کی بیوی کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی جاندار اس زمین پر بستے ہیں، چوٹی ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، سانپ بچھو ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، نباتات ہوں، ہر ایک کی روزی روٹی کا اللہ رب العالمین نے ذمہ لے رکھا ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرنی ہے، آپ کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا
یہ فکر آپ کو نہیں کرنی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ لیا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو پورا کرے گا۔ لہٰذا ہمیں آپ کو اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اس بات کی بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہمیں اس بات کی شکتی دے، ہمیں اس بات کی طاقت دے کہ ہم خود کو کنٹرول کر سکیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں اور تیری تقدیر پر ایمان رکھ سکیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہمیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمام کی تمام مصیبتیں وہی ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے، آسمان و زمین کا پیدا کیا اللہ نے، اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قیامت تک ہونے والی تمام تر ایکٹیویٹیوں کو نوٹ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا چاہے وہ ہماری زندگی میں ہو، ہمارے سماج میں ہو، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو، جس کسی کے ساتھ جس طرح کے بھی معاملات ہوں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے نوٹ کر دیا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے ہم صبر کا مظاہرہ کریں، ہم تحمل کا مظاہرہ کریں، ہم قوت برداشت کا مظاہرہ کریں، ہم واویلا مت مچائیں، ہم تل ملاح کے شکار نہ ہوں، ہم خود کو پریشانیوں میں مت گھیریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی شکتی دی ہے، اس بات کے لیے عقل دیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر ایمان کو مضبوط بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تقدیر پر ایمان کو مضبوط بنائے، تاکہ اللہ رب العالمین کا جو بھی فیصلہ ہماری زندگی میں آئے اس فیصلے سے ہم رضامندی کا اظہار کریں، اس فیصلے سے اپنی خوشی کا اظہار کریں اور اس فیصلے پر صبر کریں اور اس فیصلے پر تحمل کا مظاہرہ کریں، قوت برداشت کا مظاہرہ کریں۔ سوسائڈ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ آپ جہاں خود کو مار دیتے ہیں، اپنی جان گنوا دیتے ہیں، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ انجام دیتے ہیں، کتنا بڑا ان کے لیے صدمہ چھوڑ جاتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی حرکتوں سے اگر آپ کی زندگی میں موجود ہے، اگر آپ پریشانی سے دوچار ہیں اور اس طرح کے خیالات آپ کی زندگی میں آتے ہیں کہ ہم سوسائڈ کر لیتے ہیں، تو پناہ مانگیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ایسی حرکتوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ایسی حرکتوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ایسی حرکتوں سے محفوظ رکھے۔ حاضرین اکرام، جب ہم مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوں تو ہم کریں کیا؟ کون سی چیزیں کریں جن کی بنیاد پر ہمیں اپنی مصیبت میں کمی محسوس ہو؟ وہ پہلی چیز ہے تقدیر پر ایمان۔ کیوں؟ اگر تقدیر پر ایمان نہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، اور مومن نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا لا یئس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، کفار ہی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ لہذا جب تقدیر پر ایمان ہوگا تو آپ مومن ہوں گے، جب آپ مومن ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی رحمت کے آپ امیدوار ہوں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے آپ طلبگار ہوں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کو اپنے سائے میں ڈھانپ لے گی اور پھر آپ تمام تر پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ دوسری چیز ہے پریشانی کے خاتمے کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے جتنا زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں وہ کریں، جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں وہ کریں، پنجگانہ نمازوں میں، تہجد کی نمازوں میں، خالی اوقات میں، جب آپ کو جس طرح موقع ملے، جس طرح کی پریشانی آپ کے ساتھ ہے اس پریشانی میں اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اور جتنی بڑی آزمائش ہوگی، جتنی بڑی پریشانی ہوگی، اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا اجر ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ان عظم الجزاء عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے اجر دے رکھا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ان اللہ اذا احب قوما، جب اللہ رب العالمین کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی قوم سے اپنے پیار کو چھلکانا چاہتا ہے، کسی قوم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کو کیا کرتا ہے؟ مصیبت میں گھیر دیتا ہے۔ اب یہ کون سی لاجک والی بات ہوئی؟ انسان جب محبت کرتا ہے تو محبت کی بنیاد پر مصیبت سے نجات دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے، آپ کو پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے، تاکہ آپ کے لیے یا دنیا والوں کے لیے یہ بات اسپشٹ کر سکے کہ کون اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرتا ہے اور کس کا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس بات کے اظہار کے لیے اللہ رب العالمین نے
ہمارے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی کسی بندے سے، جب بھی کسی قوم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پریشانی سے، ابتلاءات سے، آزمائشوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ پھر آگے ہم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی اس مصیبت سے جو شخص راضی ہو گیا، اس نے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر لی، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے اس فیصلے سے اپنی ناراضگی کا، اپنے سخط کا اور اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین بھی ایسے بندوں سے غصہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات ہے کہ پریشانی کے وقت میں ہم سیرت صحابہ اور سیرت انبیاء پر نظر ڈالیں کہ انہیں اللہ رب العالمین نے کس کس طرح آزمایا ہے۔ ایسی پریشانی قسم خدا کی ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، ایسی پریشانی ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے جو پریشانیاں انبیاء کو دی گئی۔ ہمیں اور آپ کو کہا جائے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، محسوس کریں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں سولی پر چڑھایا جانا ہے ایمان کی بنیاد پر، محسوس کریں کیا ہوگا۔ آج تو سیاسی لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، معمولی ووٹ کے لیے، معمولی پد کے لیے ایمان سے سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں، مورتی پوجا بھی کر لیتے ہیں، قبروں پر مزار بھی چڑھا لیتے ہیں، لیکن جان لیجئے صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا۔ اپنے ایمان کو کس قدر انہوں نے مضبوط کیا ہوا تھا۔ اس کی جان جا رہی ہے لیکن ایمان نہیں جا رہا ہے، اس کی جان جا رہی ہے لیکن اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں ختم ہو رہا ہے، اس کی جان جا رہی ہے لیکن ہر حال میں، ہر کال میں اللہ رب العالمین نے اسے اپنے ایمان کے ساتھ محفوظ رکھا ہے۔ انہیں پتہ ہے یہ دنیا آنی جانی ہے، یہ دنیا آج ہے اور کل نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کے بعد کی ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی پریشانی آ جائے، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، وہ ہلکی سے ہلکی ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے ہیں، ہلکے ہلکے عذابوں کا مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ دنیا قیامت کے آنے سے پہلے تباہ بھی ہو جائے نا، تب بھی عذاب ادنا ہے۔ یہ دنیا قیامت کے آنے سے پہلے سیلاب کے حوالے ہو جائے پھر بھی ہلکا ہے۔ چاہے جتنا بڑا عذاب اس دنیا میں آ جائے، چاہے جتنا بڑا عذاب اس دنیا میں آ جائے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ عذاب ادنا ہی ہے، وہ کمتر عذاب ہے، وہ چھوٹی تکلیف ہے، وہ چھوٹی تکلیف ہے قیامت کے بنسبت۔ قیامت کو اللہ رب العالمین نے عذاب اکبر کہا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جائیں، تاکہ لوگ اپنا محاسبہ کریں، تاکہ لوگ اپنے ایمان کی جانچ کریں۔ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بلک جاتے ہیں، ہم جو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر بلک جاتے ہیں، اس دنیا کی نعمت چھوٹی، اس دنیا کا ایک ایک سانس چھوٹی، اس دنیا کی ایک ایک گھڑی چھوٹی، اس دنیا کی ہر ایک چیز حقیر، دنیا کا معنی ہی حقیر ہوتا ہے۔ دنیا جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہ اپنے آپ میں اس کا معنی حقیر ہوتا ہے۔ جو دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام تر سہولتیں حقیر ہیں جنت کے مقابلے، اور یہ دنیا کی تمام تر پریشانیاں ہلکی ہیں جہنم کے مقابلے۔ اس بات کو ہم اور آپ اچھی طرح بٹھا لیں کہ اس دنیا کی چاہے جتنی بڑی نعمت ہو، جنت کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دنیا کے اندر جتنا بڑا عذاب ہو جائے، جتنی بڑی مصیبت آ جائے، جہنم کے مقابلے اس دنیا کی مصیبت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہٰذا جنت کو دیکھیے اور جہنم سے خود کو بچانے کی فکر کیجئے، کیونکہ وہ بڑی نعمت ہے اور وہی بڑا عذاب ہے۔ جہنم سے بچ گئے، عذاب قبر سے بچ گئے، اور جنت میں آپ کا داخلہ ہو گیا تو یقیناً آپ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے نکال لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقینی معنوں میں وہی کامیاب ہے۔ لہذا جنت کی کامیابی کے لیے آپ فکر مند ہو جائیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اور جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، اللہ کے واسطے سوسائڈ کے بارے میں، آتم ہتیا کے بارے میں ہرگز اپنے ذہن میں کسی طرح کی بات نہیں لائیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔